پاکستان کی ثالثی کے ذریعے نئی امریکی تجاویز موصول ہوئی ہیں جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہیں، ابھی تک امریکہ کی نئی تجاویز کا جواب نہیں دیا۔ ایرانی قوم کے مفادات کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا جب تک دشمن بحری ناکہ بندی جاری رکھے گا۔ ابنۂ ہرمز کی بندش جاری رہے گی، جو جہاز بھی ابنۂ ہرمز سے گزرے گا اسے فیس دینا ہوگی۔ ابنۂ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت ہماری مقرر کردہ راستوں کے مطابق ہوگی۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف کا کہنا ہے کہ ابنۂ ہرمز کے انتظام کی ذمہ داری ایران کے پاس ہے، یا تو مذاکرات میں ہمیں ہمارے حقوق ملے یا پھر ہم جنگ کریں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سید خطیب زادہ کہتے ہیں اگر جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو ایران پوری طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبات ایران اور واشنگٹن کے درمیان معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ٹرمپ خود بولتے ہیں ان کے بیانات میں تضاد ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات پیر کو پاکستان میں ہونے کا امکان۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ وفود کی آمد کا سلسلہ آج صبح سے شروع ہو جائے گا۔ وفود کی آمد کے حوالے سے متعلقہ اداروں کو آگاہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ، اہم شاہراہوں پر اضافی نفری تعینات، ایلیٹ کمانڈوز اور تربیت یافتہ سنائپرز بھی ڈیوٹی پر معمور۔ شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کی کڑی نگرانی، سخت چیکنگ کے ساتھ داخلی پوائنٹس پر سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بازار، شادی ہالز، ہوٹلز بند کروانے کے حوالے سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ لاک ڈاؤن کی خبروں میں صداقت نہیں ہے، شہری افواہوں پر یقین نہ کریں۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے فیصلہ ہوا تو باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ ضلعی انتظامیہ اسلام آباد کی جانب سے بھی خبروں کی سختی سے تردید۔ ابنۂ ہرمز کے معاملے پر امریکہ ایران پھر آمنے سامنے۔ امریکہ کی جانب سے ابنۂ ہرمز کی ناکہ بندی برقرار، ایران بھی ڈٹ گیا۔ ابنۂ ہرمز پھر بند، پابندی کی خلاف ورزی پر پاسداران انقلاب کی آئل ٹینکر پر فائرنگ، ٹینکر اور عملہ محفوظ رہا۔ بھارت کے 2 تیل بردار جہازوں کو گزرنے سے روک دیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی کے آغاز کے بعد سے اب تک 23 جہاز امریکی فورسز کی ہدایت پر واپس مڑ چکے ہیں۔ امریکی بحری افواج ایران کی بندرگاہوں میں داخل یا نکلنے والے جہازوں پر نگرانی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کارروائیاں بحری راستوں پر کنٹرول اور خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں کی جا رہی ہیں۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق امریکہ نے یقین دہانی کے باوجود ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھی۔ امریکی ناکہ بندیوں کی آڑ میں سمندری قزاقی بحری چوری کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ابنۂ ہرمز ایران کی مسلح افواج کے سخت کنٹرول میں ہے۔ ایران ابنۂ ہرمز دوبارہ بند کرنا چاہتا ہے، وہ امریکہ کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ صدر ٹرمپ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت اچھی چل رہی ہے، آج رات تک معلومات آ جائیں گی۔ ہم نے مذاکرات میں سخت موقف اپنایا، اب بھی ایرانیوں سے بات کر رہے ہیں۔ ایران میں بڑی کامیابیاں حاصل کی، رجیم تبدیل کر دی، امریکہ اکیلا لڑ رہا ہے اور جانوں کی قربانی بھی دے رہا ہے۔ اس سے قبل ٹرمپ نے ایئر فورس 1 میں میڈیا سے گفتگو میں کہا آج ایک اچھی اور ذہین شخصیت وائٹ ہاؤس آ رہی ہے، ایک ایسی شخصیت جسے اپنے ملک اور ملک سے باہر کی بہت فکر ہے۔ آج مجھ تک کوئی حتمی ڈیل نہ ہوئی تو بمباری کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے، معاہدہ نہیں ہوا تو امریکہ کی ایرانی بندرگاہوں پر پابندی برقرار رہے گی۔ ایران سے مذاکرات ویکینڈ کے دوران بھی جاری رہیں گے، بہت جلد ایران کی یورینیم امریکہ لائیں گے۔ ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں ہوتے۔ امریکی منصوبوں کے خلاف ایرانی فورسز ڈٹ کر ہیں اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی کا پیغام، ایران کی بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ کچھ طاقتیں ایران کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں، ہماری فوج سرحدوں کی بہادری کے ساتھ حفاظت کاری ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے ایک حکومت کے لیے ایٹمی ہتھیار اور دوسری پر جنگ مسلط کرنا کیا عالمی رہنماؤں کا ضمیر مر چکا ہے؟ ایرانی عوام کو امریکہ پر اعتماد نہیں، حقوق برابر رہنے چاہیے۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے دشمن کو 2 ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی دھمکی یا جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آخری سانس تک اپنے عہد پر قائم رہیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتوں میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر کالیباف سے ملے، خطے میں پائیدار امن کے قیام، سیکیورٹی ماحول اور سفارتی روابط پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور مسائل کے پرامن حل پر زور دیا۔ مشرق وسطی تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے کردار اور امن کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔
190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت، بشرا بی بی کی آنکھ کی سرجری کے بعد سزا معطلی درخواست پر جلد فیصلہ کرانے کی کوشش، بشرا بی بی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی درخواست دائر، سزا معطلی درخواست پر جلد فیصلہ کرنے کی استدعا۔ دوسری جانب بشرا بی بی کے طبی معائنے کے لیے 2 رکنی ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کی اڈیالہ جیل آمد، بشرا بی بی کا مکمل طبی معائنہ، آنکھوں سے متعلق پروسیجر کے حوالے سے فالو اپ لیا گیا۔ بشرا بی بی کے مکمل چیک اپ کے بعد میڈیکل ٹیم ان کے مزید علاج معالجے سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار 1217 مراکز صحت کی ری ویمپنگ مکمل، کلینک آن ویل پر 1 کروڑ 82 لاکھ مریضوں کا علاج، 70 لاکھ الٹرا ساؤنڈ، 12 لاکھ بچوں کی حفاظتی ٹیکے لگائے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی جائزہ اجلاس، مریم نواز کی ضلعی اسپتالوں میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹر کے قیام کے لیے اقدامات کی ہدایت، مراکز صحت کی ری ویمپنگ رواں سال مکمل کرنے کا حکم۔ ڈیمز کی تعمیر، سیلاب سے بچاؤ اور آبپاشی دونوں کے لیے یکساں اہم ہے، جاری منصوبوں کو جلد مکمل کرنا ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا سالانہ ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے اجلاس میں اظہار خیال، کہا کہ CRBC منصوبہ لاکھوں ایکڑ زمین کے لیے اہم ہے، منصوبے کے لیے نئے PSDP میں مناسب فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ سہیل آفریدی کی واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن اسکیمز کی بحالی کے لیے منصوبہ بندی کی ہدایت، سم ڈیم، چشمہ اکوڑا خیل ڈیم، ساروزی ڈیم پر باقی ماندہ کام مکمل کرنے اور ڈیمز کی تعمیر کے لیے مجوزہ اسکیم سے بھی اصولی اتفاق۔ بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا، 4 نئے کھلاڑی اسکواڈ میں شامل، قومی ٹیم کی قیادت شان مسعود کریں گے۔ عبداللہ فضل، عماد بٹ، احسان اویس، بابر اعظم، حسن علی، امام الحق، خرم شہزاد اسکواڈ کا حصہ۔ سابق ٹیسٹ کپتان سرفراز احمد بنگلہ دیش ٹور کے لیے ہیڈ کوچ مقرر، ٹیم 2 مئی کو بنگلہ دیش کے لیے روانہ ہوگی۔